اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگنا اور اس کی اچھے طریقے سے تربیت کرنا، اور پھر تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑنا، اپنی پوری کوشش کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم کی دعا اولاد کے لیے، حضرت زکریا کی دعا، شادی شدہ بندہ اولاد کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کی طلب ہے، اس کی خواہش ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے خاندان کا اور میرا نام باقی رہے۔ اگر اولاد اچھی ہو تو دنیا میں زیب و زینت ہے، اور اگر خدا نخواستہ اولاد گندی ہے اور اولاد اچھی نہ نکلی، نالائق نکلی، تو پھر دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تعلیم کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھیے، نکلا ہے عین لام میم، علم سے۔ تعلیم کس سے نکلا؟ علم سے۔ علم کیا ہوتا ہے؟ ہم کس چیز کو علم سمجھ رہے ہیں؟ علم ہوتا ہے تعلیم سیکھنے میں آسانی پیدا کرنے والا ایسا عمل کہ جس سے علم، عمل، ہنر، اقدار، عادات، اخلاق اور عقائد سیکھے جائیں۔ اور دوسرا لفظ ہے تربیت۔ کیا لفظ ہے؟ تربیت نکلا ہے را با واو، اس کا معنی ہے پرورش کرنا۔ تربیت کا معنی کیا ہے؟ پرورش کرنا۔ دوسرا اس کا معنی ہے تہذیب سکھانا۔ تو تعلیم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے۔ آج کی جو تعلیم ہے ہمارے سکول کی، کالج کی، اور یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھنا، مطلق میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، نہ کالج کے، خود کالج پڑھا ہوں، خود یونیورسٹی گیا ہوں، خود پڑھا ہوں، مطلق اس چیز کے مخالف۔ لیکن یاد رکھیں، دنیاوی تعلیم کو سیکھنا ہے دین کے تابع رہ کر، دین کے تابع رہ، دین کو دنیا کے تابع نہیں کرنا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنا دین قبول کرتے ہیں جتنا دل مانے، جتنا دنیا مانے، جتنا جگ مانے، جتنا برادری مانے، وہ دین قبول کرتے ہیں جو پیٹ مانے، سوکھا سوکھا، ہولی ہولی۔ لیکن وہ دین قبول نہیں کرتے جو قرآن و سنت کا مطالبہ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں جب انگریز آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو انگریزوں نے، برطانیہ نے پاکستان میں لگائی، وہ مسلمانوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے لگائی؟ نہیں، انہوں نے یہاں پر جو سب سے پہلا ان کا ٹارگٹ تھا وہ تھا مدرسہ۔ کیا تھا؟ کیونکہ مدرسہ مسلمانوں کا سب سے بڑا جذبوں کا کھیت ہے۔ مدرسہ سے نئی نسل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اور مدرسہ سب سے بڑی چھاؤنی، اور مدرسہ میں جذبات کی آب پاشی، اور مدرسہ میں عشق رسول کی فصلیں تیار ہوتی ہیں، اور مدرسہ میں قرآن مجید برہان رشید کی حقانیت کو لوگوں کے دلوں میں اتارا جاتا تھا۔ تو اس نے سب سے پہلے مدرسے پر قبضہ کیا۔ میں یہاں پہ لارڈ میکالے کی ایک رپورٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ لارڈ میکالے جس کا سلیبس آج ہم پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں نظام تعلیم جو ہے، یہ لارڈ میکالے کا ترتیب دیا ہوا ہے۔ 2 فروری سن 1835 کو اس نے کہا کہ میں نے پورے بر صغیر کا سفر کیا ہے، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم تب تک بر صغیر پاک و ہند کو فتح نہیں کر سکتے جب تک ہم یہاں کے لوگوں کو ان کے کلچر، ان کے آباء و اجداد کے لیے ایسے کارنامے اور ان کی تاریخ سے ان کو دور نہ کر دیں، اور اس سب کے لیے ہمیں ان کا تعلیمی نظام بدلنا ہوگا۔
جب تعلیمی نظام بدلتا ہے تو سوچ بدلتی ہے، جب سوچ بدلتی ہے تو بندہ بدلتا ہے، جب بندہ بدلتا ہے تو معاشرہ بدلتا ہے، جب معاشرہ بدلتا ہے تو نظام بدلتا ہے۔ ان کو یہ باور کروانا ہوگا کہ تم کمینے اور کم تر لوگ ہو، اتنی دیر تک اچھے نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک تم انگریزی نہ پڑھ لو۔ انگریزی پڑھنا علم نہیں، اور انگریزی کے 4 لفظ آ جانا، اگر انگریزی علم ہے تو یورپین ان پڑھ بوڑھی جو گاؤں کی رہنے والی ہے، یورپ کے کسی گاؤں کی، وہ انگریزی بولتی ہے یا نہیں بولتی؟ بولتی۔ تو کیا وہ پڑھی لکھی؟ کیا علم کا نور اس کے اندر ہے؟ ارے یاد رکھو، جس کتاب کو پڑھ کے بندہ روٹی کمائے وہ علم نہیں ہے۔ جو کتاب پڑھ کے اللہ نظر آ جائے اور جو کتاب پڑھ کے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور جو کتاب پڑھ کے بندہ کامیابی کی منزلوں کو طے کر لے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور اللہ کے دربار میں بھی کامیاب ہو جائے، وہ کتاب علم ہے۔ انہوں نے ایک تعلیم کا نظام متعارف کروایا، تعلیم کا نظام کیا کروایا؟ متعارف کروایا۔ وہ جو تعلیم کا نظام انہوں نے متعارف کروایا، اس تعلیم کے نظام کے مقاصد کیا ہے؟ 7ویں کلاس کی کتاب ہے جو موجودہ سلیبس ہے 7ویں کلاس کا، اس کے اندر سے پڑھ کے بتانے لگا ہوں، کہیں ایسے نہ کہو کہ سب کہاں پہ لکھا ہے۔ اس کا مقصد کیا؟ نمبر 1 انگریزی زبان کا فروغ، نمبر 2 جدید نظریات کی ترویج، نمبر 3 مغربی تہذیب کو جاری کرنا۔ مغربی تہذیب کو جاری کرنا، بتاؤ جاری ہوئی یا نہیں؟ آج کی لڑکی اس مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے اور اس کفر کے نظام تعلیم کی وجہ سے، آپ میں سے کون ہے جس نے پچھلے ہفتے کے اندر پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں حضرت یوسف اور زلیخا پر جو ڈاکومنٹری بنائی، پھٹے کے اوپر وہ سارا نشان وغیرہ بنا کے اور کندھے پہ اٹھا کے، اور وہ زلیخا جا رہی ہے نقل کفر اور آگے وہ پیچھے یعنی حضرت یوسف ان کو اٹھا کے جا رہی ہیں اور وہ ان کے حسن میں مبتلا۔ یہ ڈاکومنٹری دیکھی آپ نے، ہر واٹس ایپ اسٹیٹس پہ موجود تھی، اور یہ ویڈیو اور پاکستان کی یونیورسٹی میں یہ ہو رہا تھا۔ تو مغربی تہذیب کا اجرا ہے یا نہیں؟ اسلام کی اقدار کی سریام دھجیاں اڑائی گئی یا نہیں؟ اور میں تمہیں ایک اور چیز بتاؤں دھیان سے، انگریز کا جو مقصد تھا اپنی تہذیب کو مسلمانوں کے اندر شامل کروانا اور مسلمانوں کو یہ ذہن دینا کہ تم انگریزی کے بغیر کچھ نہیں ہو۔ سر سید احمد خان کو کون کون جانتا ہے؟ ہر سکول میں فوٹو ہے اس بندے کا۔ خطبات سر سید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 672، افکار سر سید صفحہ نمبر 414۔ کیا لکھتا ہے؟ انگریز کا نظام کیا ہے؟ انگریز کی تعلیم کا نظام کیا ہے؟ اور پھر تمہیں میں علامہ محمد اقبال بھی سناؤں گا، جو جرمنی کی یونیورسٹی میں ساری زندگی وہ بندہ گوروں کے پاس پڑھتا رہا، تو جو وہ جانتا ہے ہم تو نہیں جانتے۔ دیکھا سر سید احمد کیا کہتے ہیں؟ تعجب یہ ہے کہ جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید ہوتی تھی، وہ خود شیطان اور بدترین قوم ہوتے جاتے ہیں۔ جس کو نہایت سعادت مند سمجھو وہ پرلے درجے کا شیطان معلوم ہوتا ہے۔ سر سید یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے خطوط کے اندر کہ یہ جو انگریزی تعلیم ہے نا، اس کو پڑھ کے تعجب یہ ہے کہ جو بھی یہ انگریزی تعلیم پاتا ہے وہ قوم کی بھلائی کی ہم اس سے امید لگاتے ہیں، لیکن وہ شیطان بن جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ انگریزی تعلیم پڑھ کے وہ شیطان بن جاتا ہے اور بدترین ہو جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں یونیورسٹی کی تعلیم ہم کو صرف کھچر بناتی ہے۔ کیا بناتی ہے؟ اور یہ ٹھیک۔ اور آگے لکھتے ہیں مقالات سر سید میں حصہ نمبر 5 صفحہ نمبر غالباً 87، مگر اس کے ساتھ یہ بھی تصور کرنا چاہیے کہ پیٹ ایسی گندی چیز ہے کہ
دین رہے یا جائے، خدا ملے یا نہ ملے، پیٹ کو بھرنا چاہیے۔ تو کیا کریں کہ انگریزی تعلیم سے پیٹ سونا بھر جاتا ہے۔ مصر کا ایک مورخ ہے، اس نے ایک کتاب لکھی بر صغیر کے نظام تعلیم پر، اس کا نام کتاب کا ہے العالم الاسلامی والاستعمار، العالم الاسلامی والاستعمار۔ اس کتاب کے اندر انور الجندی اس بندے کا نام ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سب سے مضبوط پاور مسلمانوں کے پاس مدرسہ، مدرسہ مسلمانوں کا سب سے بڑا گھر ہے، اور مدرسے میں پہلے قرآن بھی تھا، تفسیر بھی تھی، حدیث بھی تھی، اصول حدیث بھی تھا، فقہ بھی تھی، ریاضی بھی تھی، سیاست بھی تھی، معیشت کے قوانین بھی تھے۔ یار آپ جتنے مرضی بڑے سائنسدان کو اٹھا لیں، وہ جن اصولوں پر تحقیق کر کے سائنسدان بنا ہے، ان اصولوں کو وضع کرنے والے مسلمان۔ آپ ابن الحسن کو لے لو، آپ ابن سینا کو لے لو، آپ ابو علی سینا کو لے لو، آپ جابر بن حیان کو لے لو، آپ الکندی کو لے لو، آپ خوارزمی کو لے لو، جو زمین کا قطر کل مسلم سائنسدانوں نے بغیر جدید انسٹرومنٹ کے بیان کیا، آج بھی وہی اتنی جدید مشینری ہونے کے باوجود مسلمانوں کی ساری، مجھے بتاؤ کون سا علم پڑھ کے فاروق اعظم بنا، کون سا علم پڑھ کے ابو بکر صدیق بنا، لاکھوں مربع میل پہ حکومت۔ اگر یہ علم جو انگریز کا بیان کیا ہوا علم ہے، اگر یہ اتنا ہی ضروری ہے، میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں، میں کالج اور یونیورسٹی کے تعلیم کے مخالف مطلقاً نہیں، لیکن جو غلطیاں ہیں، جو خرافات ہیں، ان کو بیان کر کے میں قوم کو یہ جگا کر بات ان کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ بیکن ہاؤس کے سلیبس کا ایک نمونہ دکھاؤں آپ کو، پھر آپ کو 11ویں کلاس کے سلیبس کا ایک نمونہ دکھاؤں۔ فرسٹ ایئر کا سلیبس ہے، ہیڈنگ اوپر یہ دی ہوئی ہے، دھیان سے، آئینہ عمرانیات، یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر 242، برائے 11ویں جماعت۔ معاشرتی تبدیلی میں رکاوٹ بننے والے ایلیمنٹ، ایلیمنٹ کسے کہتے ہیں؟ عناصر۔ نمبر 1 پہ ہیڈنگ دی ہے مذہب، معاشرتی تبدیلی میں رکاوٹ مذہب۔ اسلام ایک ترقی پذیر مذہب ہے، اس نے ہمیں ایسا واحد حل دیا ہے جس کو ہم اب بھی استعمال کرتے ہیں۔ آگے سنیں بھائی، غور کر کے سنیں کہ مذہب کیسے رکاوٹ ہے۔ دیکھیں، کہتا ہے آزادی نسواں، اسلام پابندی لگاتا ہے آزادی نسواں پر، لیکن آج کل یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ پھر پردہ ہے، اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے، تو پھر معاشی تبدیلی میں پردہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ The causes of changing of social، کہتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ پردہ ہے۔ پھر کہتا ہے کہ سود کو قرآن پاک منع کرتا ہے، لیکن آج کل کوئی بھی معیشت سود کے بغیر نہیں چلتی، لہٰذا قرآن کے یہ جملے رکاوٹ ہے۔ پڑھانے والا مسلمان رہ جائے گا، پڑھنے والا مسلمان رہ جائے گا، قرآن رکاوٹ ہے۔ ارے جس قرآن کی وجہ سے یہ کل کائنات بنی، جو پوری دنیا کا نظام معیشت بھی ہے، نظام حکومت بھی ہے، جو محمد کے سینے پہ نازل ہوا، جو اللہ کی بولی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا ھذا کلام اللہ وقد خرج منہ، قرآن اللہ کی بولی ہے اور اللہ کی شان کے مطابق اللہ کے منہ سے نکلی ہے، جو اللہ کی قدرت ہے، جو اللہ کی شان ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔
تو جب یہ اللہ کی بولی ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی گفتگو ہے، تو اس کائنات میں اللہ کی گفتگو معاشرے کی تبدیلی میں رکاوٹ بن گئی. اور سود سے جو قرآن منع کرتا ہے یہ رکاوٹ بن گیا. موضوع ہے بیکن ہاؤس کے سلیبس کا نوائز پولیوشن. نوائز یعنی کہ شور ہے. نیچے دیکھو کیا لکھا ہے، سنو. نیچے انہوں نے مسجد بنائی ہے اور کہتی ہے کہ مسجدوں، اب آگے الفاظ دیکھو پھر تم کہو گے پتہ نہیں کیا سب کیا کہہ رہے. سپیکرز، ہاں موسک سپیکرز، میوزک سسٹم، ٹیلی ویژن، جیٹ پلین ETC یعنی کہ وغیرہ، causes noise pollution. high intensity sounds are harmful to man. کہتے ہیں کہ مسجد کے سپیکر کی جو آواز ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو جیٹ طیارہ ہوتا ہے اس کی جو آواز ہے، یعنی کہ جہاں پہ اس نے دوسری وجوہات لکھی جن سے شور پیدا ہوتا ہے اور انسان کے کانوں کو نقصان پہنچتا ہے، وہاں پہ کہتا ہے کہ جو مسجد کی سپیکر کی اذان کی اور جو مسجد کے سپیکر کی آواز ہے اس سے بھی انسان کے کانوں کو نقصان پہنچتا ہے. ارے یار اگر پہنچتا بھی ہو، مسلمان بندے کو یہ زیب دیتا ہے. یہ بیکن ہاؤس کا سلیبس ہے اور اوپر تصویر بنی. ایک اور چیز آپ کو بتا، اردو گائیڈ ہے یونیورسٹی آف سرگودا کی، پارٹ 1 کی، صفحہ نمبر 605 ہے. ایک مکالمہ، اس مکالمے میں ایک دختر اسلام کی عزت کی کیسے دھجیاں اڑائی گئی ہیں. یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے، اس کا ذکر ہے، اور پھر بندے کے مائل ہونے کا ذکر ہے، اور یہ سلیبس کا حصہ ہے. سرگودا یونیورسٹی کا اردو کا پارٹ 1 کا جو سلیبس ہے صفحہ نمبر 605 کا. تو اگر بچی پڑھے گی اور بچہ پڑھے گا، پھر کہتے ہیں زنا کیوں ہوتا ہے، فلاں کیوں ہوتا ہے، فلاں کیوں ہوتا ہے، تو کیسے ٹھیک ہوگا معاشرہ؟ عریانی فحاشی کیسے ختم ہوگی؟ عریانی فحاشی کا مواد مسجد سے نکل، مدرسے سے نکل رہا ہے یا ان اڈوں سے نکل رہا ہے؟ اور اگر یہی سوال پیپر میں آ رہے تو پھر اب بچہ لکھے تب مرتا ہے، نہ لکھے تب مرتا ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے جس وقت یہ نظام تعلیم آیا نا، اقبال اور اقبال ہے، کہتے ہیں اس قوم کو تجدید کا پیغام مبارک ہے جس کے تصور میں فقط بزم شبانہ. میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. کہتے ہیں اس قوم کو تجدید کا پیغام مبارک ہے جس کے تصور میں فقط بزم شبانہ، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آوازہ تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ. کہتے ہیں مجھے جدت کے خلاف نہ سمجھو کہ یہ مولوی جدت کے خلاف ہے. علامہ محمد اقبال کو پتا تھا، کہتے ہیں میں جدت کے مخالف نہیں، ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں، سائنس کے مخالف نہیں، جدیدیت کے مخالف، مجھے جدت کا مخالف نہ سمجھو. اس قوم کو تجدید کا پیغام مبارک ہے جس کے تصور میں فقط بزم شبانہ. جدت کا مخالف نہ سمجھو، میں جدید علوم کا حامی ہوں، میں جدید علوم کا ماننے والا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ جو فرنگی تمہیں نظام تعلیم دے رہا ہے یہ تو کفر کا ہے، تو یہ تمہارا مذہب چھین مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ. کہتے ہیں کہ یہ جو تمہیں نظام تعلیم دے رہا یہ تقلید اپنی پیروی کروائے گا، اور اپنی پیروی کروا کے یہ فرنگی ایک بہانہ تمہیں دے رہا ہے جدت کا کہ تو ماڈرن ہو جائے گا، تو آگے، یہ تجھے بہانہ دے رہا ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ یہ مشرق کا شرم و حیا ختم کر دے گا. مغرب کی تہذیب کو داخل کر کے جس طرح 7ویں کلاس کے سلیبس میں تم نے ان کے بنیادی اصول پڑھے، اصول نمبر 3
مغرب کی تہذیب کو جاری کرنا. علامہ محمد اقبال نے تو بڑی پہلے بات کر دی لارڈ میکانے کو دیکھ کے اور جدید تعلیم کے اس سیٹ اپ کو دیکھ کے وقت خبردار کیا. وہ سر سید احمد خان جس کے فوٹو ہم نے لگائے ہوئے ہیں اور جس کے نام کے سکولوں میں بلاک بنائے ہوئے ہیں، وہ خود مانتا ہے خدا ملے نہ ملے، دین رہے نہ رہے، پیٹ ایڈی گندی شے ہے بھی یہ دکھانا ضروری ہے. کتنا واسطے انگریزی پڑھ لیں. انگریزی پڑھنا غلط نہیں ہے، انگریزی بولی آنی چاہیے تاکہ انگریزی میں کوئی چیز بندہ پڑھ سکے، خبریں آگے پیچھے دنیا میں آگے پھیل سکے، نکل سکے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نظام تعلیم نظام کافرانہ. تو ہم نے اس تعلیم کو حاصل کرنا ہے دین کے نیچے رہ کے. اب یہاں پہ ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک مضمون ہے دی روڈ ٹو دی ایسٹ، یعنی کہ مشرق کی طرف سڑک. عیسائیوں کا لکھا ہوا مضمون ہے. اچھا، اور یہ ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے، انگلش میں ہے. اس میں یہ لکھا ہے، ایک اس میں ہیڈنگ آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سے تیل اٹھانا. حضرت عیسیٰ کی قبر سے تیل. کیڑی عیسیٰ کی قبر؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے، صلیب اللہ تعالیٰ نے تشبیہ ڈال دی تے انہاں دی جگہ تے کوئی ہور پھاد لے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے تے قرب قیامت نو آمن گئے تے امام مہدی دے نال رل کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے جھنڈے کڈن گے. یہ گل ہے کہ کوئی نہیں؟ وما قتلوه وما صلبوه. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ، ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو صلیب نہیں دیا گیا، ولیکن شبہ لہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تشبیہ ڈال دی کہ تشبیہ ڈال کے جڑا انہوں نے مارن آیا ہے اس سے رب پھاد لیا تے انہوں وٹا سکیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور یہ پتہ کیا کہہ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سے تیل بھی گڈی جا رہی، وہ دا تیل مک گیا، وہ بندہ عیسائی ہا، اس عیسیٰ پاک کو یاد کیتا، عیسیٰ پاک آکھا اور میری قبر چاہ جا، وہ اتھے گیا، اتھے پٹرول پیا ہاتھوں تو چاہ رہے. دی روڈ ٹو دی ایسٹ یہ سبق ہے جو آج یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے. تو سلیبس کی شکل میں ہمارے عقیدے کون بگاڑ رہا ہے؟ نظام کفر.